جب تک میں زندہ ہوں اپنے کارکنان جن کو گولیاں ماری گئی ان کی تحقیقات کروں گا کہ کیوں گولی چلائی گئی، اور انشاءاللہ ان کو انصاف دلاؤں گا۔ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ایک بات کی اپنے کارکنان کے حوالے سے۔ عمران خان کس تکلیف میں مبتلا رہے آج عمران خان نے یہ بھی بتایا۔ اس کے علاوہ سول نافرمانی کے حوالے سے بات ہوئی۔ علی امین گنڈا پور سے عمران خان کی طویل ملاقات آج اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور 24 کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج تحریک انصاف کی اہم شخصیت کو پارٹی سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ شوکت خانم کو فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے، جس کی اپیل میں بھی کرتا ہوں کیونکہ وہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے، فری علاج ہوتا ہے۔ شوکت خانم جو کراچی کا ہسپتال ہے وہاں عمران خان نے فنڈ ریزنگ کی اپیل کی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے کہ آپ فنڈ ریزنگ کریں، شوکت خانم کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے۔ سو عمران خان آج اڈیالہ جیل میں تو قید ہیں لیکن فکر ہے تو قوم کی۔ شوکت خانم میں علاج کوئی عمران خان کے رشتہ داروں کا یا کوئی پارٹی کے لوگوں کا نہیں ہوتا بلکہ عام پاکستانیوں کا، غریب پاکستانیوں کا ہوتا ہے، اور عمران خان جیل میں بیٹھے اس کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آئیں فنڈ دیں شوکت خانم کو۔ سو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ باقی میں آپ کو سول نافرمانی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں عمران خان نے کیا باتیں کہی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں جو آج پیش رفت ہوئی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں ایک تو صحافیوں کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ پارٹی کے کچھ لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سو آج ملاقات میں عمران خان نے ایک چیز واضح کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، اور انصاف دیے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جن افراد کو ڈی چوک میں گولیاں ماری گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ شدید صدمے میں ہیں، ان کے جوان بیٹوں کو مار دیا گیا۔ اور پھر عمران خان یہ میسج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو جس دن شہادت ہوئی اور اگلے دن بہت ایسے ہنس رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ جب مجھے بتایا گیا اڈیالہ جیل میں تو میں کئی دن صدمے میں رہا، میں کئی دن اذیت میں رہا، ایون کہ میں سونے کے لیے نیند کی گولی لیتا تھا اور پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ کیا قصور تھا میرے لوگوں کا، میں سوچتا تھا کیا قصور تھا ان نوجوانوں کا جو ان پہ گولی چلا دی گئی، اور پھر میں سوچتا تھا کہ ایسا بھی ممکن تھا پاکستان میں، کہ ایسا ہم نے سوچا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو کسی نے نہیں سوچا تھا، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈی چوک میں ان لوگوں کو روکنے کے لیے گولیاں چلائی جائیں گی، کیونکہ کنٹینر لگائے گئے نہیں روک سکے، سیلنگ کی گئی نہیں روک سکے۔ سو عمران خان نے کہا کہ میں شدید جو اذیت کا شکار رہا ہوں، میں صحیح طرح سو نہیں سکا، جن لوگوں نے کھڑکی ایک پتہ کوئی میٹرو اسٹیشن کوئی شیشہ نہیں توڑا ان لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کا میں افسوس کرتا ہوں۔ یہ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بات کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر اتنے دن گزر چکے ہیں، 26-27 کتنے دن گزر چکے ہیں۔ 26 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 26-27 کو یہ واقعہ ہوتا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں، روزانہ اس حوالے سے پیغام دیتے ہیں، لیکن جو پارٹی کی لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہے، آپ نے سنا، آپ نے کسی کا بیان سنا ہو، آپ نے کسی کی اسٹیٹمنٹ سنی ہو، سب اپنی مستیوں میں مصروف ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا ہے، ہم نے کوئی ایف آئی آر درج کروانی ہے، اس پہ انکوائری کی تحقیقات کا مطالبہ کرنا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن مطلب ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ اڈیالہ جیل وہ قید ہو کہ وہ شخص آزاد ہے، اور یہ آزاد ہو کر یہ لوگ قید ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کرنا ہے جیسے قیدی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ وہ کر رہے ہیں، اور وہ قیدی ہے لیکن وہی کر رہا ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ سو عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہو کر آزاد ہیں، اور یہ تمام لوگ آزاد ہو کر قید ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ بشریٰ بی بی کا جو کردار رہا بہت ہی زبردست رہا، ہر جگہ انہوں نے عمران خان کی بات کی، اور اس دفعہ اس مارچ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود جاؤں، میں خود، اور پھر آخری ٹائم تک وہ وہاں کھڑی رہیں، گولیاں چل رہی تھی، ان کی گاڑی پہ گولیاں لگی لیکن وہ وہاں کھڑی رہیں۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں سلمان احمد صاحب، جو گلوکار بھی ہیں، جو سنگر بھی ہیں، اب میں ان کو کیا کہوں، وہ عمران خان کے ساتھ آل ٹائم دیکھے جاتے تھے، کوئی لانگ مارچ ہو، کوئی جلسہ ہو، وہ بشریٰ بی بی پہ باہر بیٹھے تنقید کر رہے تھے، بشریٰ بی بی پہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے جس طرح کا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو آج عمران خان نے اس
سلمان احمد کو تحریک انصاف سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں مذاکرات کی۔ دیکھیں مذاکرات کی ایک بات چل رہی ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں نہیں ہونے۔ جب عمران خان مذاکرات نہیں کرتے تب یہ ترلے کرتے ہیں آئیں مذاکرات کریں، اور اب اگر عمران خان نے مذاکرات کی بات کہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ایک صورت میں ہوں گے کہ جو ہم شرطیں رکھیں گے وہ مانی جائے۔ کیوں جی؟ اگر یہی بات ہی تو عمران خان پہلے دن ہی باہر آ جاتے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق باہر آؤں گا، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں قانون سے انصاف لے کے باہر آؤں گا۔ مذاکرات کی اگر بات کی جائے تو یہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہفتے تک، یعنی جو آئندہ ہفتہ ہے، ہفتے تک مذاکرات میں پیش رفت کا انتظار کریں۔ اگر نہیں ہوتے، یہ جو ہفتہ آ رہا ہے کہ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو اتوار سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ آج عمران خان نے ریلہ جیل سے اعلان کر دیا ہے کہ ہفتے تک مذاکرات کا انتظار کریں کہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو پھر ہم سول نافرمانی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو اتوار سے سول نافرمانی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور پھر سول نافرمانی کا سب سے پہلا جو آغاز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ترسیلات یعنی رقم نہیں بھیجیں گے ریمیٹنس کے تھرو یا کوئی جو بینک کے تھرو وہ اماؤنٹ نہیں بھیجیں گے، وہ پاکستان میں پیسے نہیں بھیجیں گے۔ اور جب اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جب انہوں نے پاکستان میں پیسے بھیجنا روک دیے تو اس حکومت کی ان اداروں کی مجبوری بن جائے گی عمران خان سے بات کرنا۔ سو عمران خان نے ہفتے تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ ہفتے تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ حکومت فیصلہ کرے گی کیا حکومت یہ بات سنتی ہے، حکومت یہ بات مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اگر حکومت یہ بات مان لی تو حکومت فائدے میں رہے گی، عزت بھی رہ جائے گی، برم بھی رہ جائے گا، اور حکومت نے اگر یہ بات نہیں مانی پھر ان کی مجبوری بن جائے گی۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ایک مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ میں انتظار کرتا ہوں، دوسرا سول نافرمانی کے حوالے سے، تیسرا آج 24 کے بعد علی امین گنڈا پور سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں لمبی ملاقات تھی، بہت سی باتیں سامنے نہیں آ سکیں، لیکن کیا ہوتا ہے آگے آپ کو پتہ بتاتے جائیں گے۔ عمران خان نے آج بہت دکھ کا اظہار کیا اپنے شہداء کے لیے، اور تمام قوم سے اپیل کی کہ آپ انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور شوکت خانم ہسپتال کو فنڈ ریزنگ ضرور کریں۔ شوکت خانم کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔